تو انس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یہ چھڑی ادھر سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا، ان کے بہت سے اللہ کے نبی نے لیے ہوئے۔ ایک 2 کوڑی کی دنیا کمانے کے لیے ہم لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، ہوش کوئی نہیں ہے۔ جنت اتنی آسان ہے، اتنا سستا سودا ہے۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اپنی زندگی بناؤ تو اللہ سے ملاقات ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب کی زندگی کو محفوظ کر دیا ہے۔ کوئی چیز اپنے محبوب کی زندگی میں سے اللہ نے گم نہیں ہونے دی۔ 14 صدی گزر جائیں، 14,000 صدی گزر جائیں، ہر ادا محفوظ ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، جب آپ غمگین ہوتے تھے، ہر آدمی غمگین ہوتا ہے، تو آپ کیا کرتے تھے؟ اگر یہ بات ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے دین میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا ہے۔ جب آپ غمگین ہوتے تو آپ ایسے بیٹھا کرتے تھے، داڑھی پکڑ کر، یہ ہاتھ یہاں رکھا، ایسے بیٹھا، یہ آپ کے غم کی نشان۔ عشق ہے، عشق ہے، ہر ادا کو محفوظ کیا۔ اب یوں بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے، اور پھر ایسے داڑھی پکڑ دیتے ہیں۔ یہ آپ کے غم کی علامت ہے کہ آج اللہ کے نبی غمگین بیٹھے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو ہماری طرح اس کی بےزتی تھوڑا ہی کرتے تھے، آپ نے تو جرموں پہ پردہ ڈالنا سکھایا، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کافر منافق کے فتوے لگا دیتے۔ ایک شخص آ کے کہہ رہا، مائز اسلمی، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے میرے اوپر حد قائم کرو، مجھے پتھر مار کے ختم کرو۔ منہ سے کہنے والا کہ میں نے زنا کیا، تو آپ نے منہ ایسے پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ تم لوگ دوربینیں فٹ کر کے لوگوں کے عیب ڈھونڈتے پھرتے ہو کہ کوئی عیب پکڑو اور اس کو اچھالو اچھالو اچھالو۔ اور میرا نبی کیا سکھا رہا ہے کہ اپنی کملی، یہی تو میں نے کل ترجمہ کیا، پرسوں کیا تھا، والضحیٰ، مجھے تیرے روشن علم کی قسم، واللیل اذا سجا، مجھے تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امت کے گناہگاروں کو چھپا لیتا ہے۔ آپ نے یوں پھر لیا، وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کرو۔ آپ نے یوں منہ پھیر کر کہا کوئی نہیں کیا، کوئی نہیں کیا۔ وہ ادھر سے اٹھ کر ادھر آیا، یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، زنیتو۔ آپ نے کہا لعلک قبلتا، نہیں نہیں نہیں، زنا نہیں، تو نے چوما ہوگا، وہ چلا جا چلا جا۔ اور پھر آپ نے یوں منہ پھیر لیا۔ وہ ادھر پھر آیا، 4 دفعہ 4 گواہ ہیں، یا 4 گواہ ہیں، یا 4 دفعہ خود اپنی شہادت ہے۔ اس نے پھر آ کر کہا میں نے کیا ہے، تو آپ عاجز ہو گئے کہ 4 دفعہ بات پوری ہو چکی، میں اللہ کی شریعت کو بدل نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، کس کے امتی ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کفر کے فتوے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نفرت کی آگ۔ 100 خوبیاں دیکھ کر نہیں نظر جاتی، ایک کمی کو پکڑ کے اس کو بے عزت کر کے سرے بازار رسوا کر دیتے۔ سنو سنو، اب آپ نے اس کی جان بچانے کے لیے، پردہ ڈالنے کے لیے ایک اور راستہ اختیار کیا۔ بھائی دیکھو، یہ پاگل تو نہیں، یہ پاگل تو نہیں۔ اگر ایک آدمی جھوٹے سے بھی کہہ دیتا پاگل ہے تو آپ اسے بھگا دیتے، پر اللہ کا نظام تھا، ایک حکم پورا ہونا تھا۔ لوگوں نے کہا جی نہیں، پاگل نہیں ہے۔ پھر آپ نے چھٹا راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے، نشے میں تو نہیں۔ تو نے کہا جی نہیں، یہ نشے میں بھی نہیں ہے۔ پھر آپ نے ٹوٹے دل سے کہا اچھا بھائی پھر حد پوری کر دو۔ اور جس نے بھیجا تھا ثابت بن حزان، ان سے یہ آئے پہلے ابو بکر کے پاس، ابو بکر مجھ سے زنا ہو گیا، تو انہوں نے کہا توبہ کر اور اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرے۔ ان کو بے قراری۔ پھر آئے عمر کے پاس، عمر میں نے زنا کیا، کہا اپنے توبہ کر، اپنے اوپر پردہ ڈال، اللہ معاف کرنے والے۔ پھر نہیں رہ سکے، آئے ثابت بن حزال کے پاس، تو ثابت نے کہا جا اللہ کے نبی کو بتا دے۔ تو یہ قصہ ہوا۔ تو جب آپ نے پھر ثابت کو بولا کر کہا کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتا اور اسے میرے پاس نہ بھیجتا، لو سترتہ بثوبک، کاش تو اس پہ چادر ڈال دیتے۔ جب آپ کسی سے ناراض ہوتے تھے تو کسی کو بے عزت نہیں کرتے تھے، صرف اتنا آپ کی ناراضگی تھی، اگر وہ ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے، بس اتنی ناراضگی ہوتی تھی۔ اگر ادھر سے آیا ہے تو آپ یوں منہ پھیر کے بیٹھ جاتے، بس یہ میرا نبی ناراض ہے، سبحان اللہ۔ جب آپ غصے میں ہوتے تھے، جب غصہ آتا ہے، غصہ بھی تو
آتا ہی ہے. جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کی یہ بھویں یہاں تک یہ بیچ میں خالی تھی جگہ، بال نہیں تھے، یہاں ایک رگ تھی تھوڑی سی ابھری ہوئی. جب آپ غصے میں آتے تھے تو وہ رگ ایسے ایسے پھڑکنے لگتی تھی، ایسے 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 وہ نظر آتی تھی لوگوں کو، رگ ایسے ایسے کر رہی ہوتی تھی. چونکہ آپ کی عادت نہیں تھی اپنے غصے کا اظہار کی، پی جانا آپ کی صفت تھا، اظہار کرنا آپ کی صفت نہ تھا، لیکن وہ آخر اس کا اثر تو ہونا ہے. تو رگ ایسے 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 ہوتی تھی. یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ آج اللہ کے حبیب غصے میں. جب آپ کو کوئی مخاطب کرتا تھا یا رسول اللہ، آپ سے بات کرنے کے لیے دائم سے کوئی پکارتا یا رسول اللہ، تو آپ ایسے دیکھ کے نہیں کہتے تھے کیا بات، میرے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، مجھے جنید کا مولوی صاحب تو میں اتنا ہی کروں گا، اور ادھر سے کوئی پکارے تو میں اتنا ہی کروں گا. لیکن میرا آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے پکارتا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے تھے، آپ ایسے کرتے تھے جی، پورا پھرتے تھے پورا. وہ ادھر سے پکارتا تھا آپ کہتے تھے اتنا مشکل کام. وہ ادھر سے پکارا یا رسول اللہ تو آپ ایسے نہیں کرتے، پورا ایسے بڑھتے تھے. پھر وہ کہتا میں نے آپ سے بات کرنی ہے، تو آپ کہتے فرمائیے. کوئی خاص بات کرنی ہے تو آپ یوں ہو جاتے تھے ایسے. وہ اپنا کان کر جتنی لمبی بات کر دے کبھی نہیں فرمایا مختصر کرو میرے پاس ٹائم نہیں، ایسے بیٹھے رہتے تھے. وہ ادھر سے بیٹھا تھا، جب تک وہ ختم نہیں کرتا تھا آپ نہیں ہلتے تھے، نظریں جھکا کے رکھتے تھے. آپ کے دیکھنے کا یہ انداز تھا، مجھے دیکھو، ایسے نہیں دیکھتے تھے. مردوں میں بھی حیا رکھتے تھے. آج تو بے حیائی کا دور ہے، نظر بے باک ہے، آوارہ ہے، اور آپ مردوں میں بیٹھ کر بھی یوں دیکھتے تھے کنکشن سے. کبھی کبھی ایسے نظر اٹھاتے تھے تو جب آپ کی نظر اٹھتی تھی تو مجمع میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ آپ چہرے کو دیکھ سکیں، پھر سب ایسے ہو جاتے تھے. صرف 2 آدمی آپ کو دیکھ سکتے تھے اس وقت، صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ایک عمر. بس ابو بکر عمر کے علاوہ کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پر نظر ڈال سکیں. واصل کیا اطول من المشدب، اکثر من المشدب واطول من المربوع. ایک ایک چیز کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا. آپ کا قد نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا. لیکن ایک معجزہ تھا، عجب معجزہ تھا. آپ کے برابر میں کوئی 7 فٹ کا بھی کھڑا ہو جاتا تھا تو آپ کا قد اونچا ہو جاتا، اس کا نیچے ہو جاتا تھا. آپ کے ساتھ کسی کا قد، آپ کے چچا، اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کا قد اتنا لمبا تھا جب وہ گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پاؤں زمین پہ لگتے تھے، پاؤں زمین پہ، تو وہ اونٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، ان کے پاؤں زمین پہ لگ جاتے تھے، اتنا لمبا قد. جب وہ بھی اللہ کے محبوب کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے تو اللہ کے نبی کا قد اونچا ہو جاتا تھا، عباس کا نیچے ہو جاتا تھا. کوئی آپ کے ساتھ لمبا نظر نہیں آتا تھا. عظیم الہامہ، بڑا سر تھا. رجل الشعر، بال گھنگریالے تھے. ان فرقت عقیقتہ فرق والا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے کبھی نہیں نکالتے تھے. آخری زمانے میں مانگ ہی نکالتے تھے. جب کبھی مانگ نکلتی تھی اور سر سے ٹوپی اترتی تھی تو مانگ میں سے بھی نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا. یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ آپ کا مکھڑا ایسا نورانی. ازہر اللون، کلیوں جیسا رنگ تھا، پھولوں جیسا نہیں. پھول کی رونق کچھ ماند پڑ جاتی، جب وہ کلی ہوتا ہے تو اس کا کھلنا اور طرح ہوتا ہے، جب وہ پھول بنتا ہے تو اس میں اس کا تھوڑا سا اس میں حسن ماند پڑتا ہے. کلی میں جو رونق ہے وہ پھول میں نہیں. تو میں قربان جاؤں ہند بن ابی حالہ، یہ حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں پہلے خامن سے، جو انہوں نے اللہ کے حبیب کو بیان کیا ہے، کسی نے نہیں بیان کیا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے. ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا. ازج الحواجب من غیر قرن، یہ بھویں بڑی گول تھی کمان کی طرح، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی جو غصے میں پھڑکتی تھی. اشم اقن العرنین، آپ کا ناک آگے سے باریک، یہاں سے اٹھا ہوا، آگے سے باریک. لہو نور یعلوہ، یہاں ایک نور تھا جو ایسے ایسے ہوتا رہتا تھا، ایسے ایسے ہوتا رہتا. ولی الفم، ہونٹ بڑے خوبصورت گلابی چوڑے منہ کے ساتھ. براق الثنایا،
دانت اتنے خوبصورت تھے، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کر دیواروں پہ پڑتا دکھائی دیتا تھا. مفلج الاسنان، اشنب، آپ کے دانت بالکل جڑے ہوئے، اوپر نیچے نہیں تھے، اوپر چڑھے ہوئے نہیں تھے، برابر تھے. اور مفلج یہ اوپر اور نیچے کے دو دانت چار، ان میں باریک ایک جھری اور خلا تھا، اور جب آپ مسکراتے تھے تو اس میں سے یوں نور نکلتا دکھائی دیتا تھا. جلو ضحکہ التبسم، آپ ہنستے تھے، کہتا نہیں لگاتے تھے، ہو نہیں کرتے تھے، ہنستے تھے. اتنا بھی ہنسے ہیں کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. فضحک حتی بدت نواجذہ، آپ اتنا ہنسے کہ آخری داڑیں نظر آنے لگی. آپ کو تو اپنے اوپر قابو تھا، لیکن آپ نے روکا نہیں باقیوں کو کہ تم ایسے زور سے مت ہنسا کرو، کہ پتہ ہے کہ ان میں اتنا ظرف نہیں ہے. آپ کی محفل میں ایک صحابی ہیں، اسید بن حضیر، یہ انتہائی مزاحیہ جب طبیعت کے صحابی تھے. اللہ کے نبی کی محفل میں ایسے لطیفے سناتے تھے کہ صحابہ ہنستے ہنستے گر جاتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ہنستے تھے. یہ صبح کی محفل ساری زندگی کی آپ کی رہی ہے. فجر کی نماز پڑھ کر آپ مصلی پر یوں بیٹھ جاتے تھے، چوپڑے مار. ایک اور جو بات بتا، آپ نماز کا سلام پھیرا، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنا کہہ کر فوراً آپ صحابہ کی طرف منہ کر لیتے تھے اور پیٹھ پھیر لیتے تھے. تو اس کی علماء نے وجہ لکھی ہے کہ یہ مختصر چند سیکنڈ کے کلمات کہتے ہی پیٹھ پھیرتے تھے، اپنے صحابہ کو عزت دیتے تھے، ان کی طرف پیٹھ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے صحابہ کو احترام دیتے تھے. کیا اخلاق ہے. انک لعلی خلق عظیم. سہل الخدین، آپ کے گال نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، گولائی. کف اللحیہ، داڑھی بھاری گھنی، ایک مٹھ قدرتی ایک مٹھ قدرتی ایک، اس کے آگے گئی نہیں. اور داڑھی میں عشق والوں کے انداز دیکھو، کیا نہیں ہمیں پہنچایا. آج 1433 سال کے بعد ان کی ہر چیز میں بتا رہا ہوں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے دیکھ کر سینوں میں محفوظ کر کے آگے منتقل کیا. آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال تھے، اور ایک صحابی کہتے ہیں 20 سفید بال تھے. 14 اور 20، 14 داڑھی کے بھی گنے ہوئے، سر کے بھی گنے ہوئے ہیں. یہ عشق و محبت. تم کہتے ہو سنت ہی تو ہے، سنت کی کوئی بات نہیں. عاشق ہوں میں عشق کما میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ بدیاں ہزار غلامیں کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چو حصولی دتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدے سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے ومیں 100 تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ پھنے. تم فتوے دیتے ہو سنت ہے کوئی بات نہیں، ہائے 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 ہائے، سنت ہے کوئی بات نہیں. ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، کچھ فرق پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ تم کو کوئی بات نہیں، ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں. گاڑی میری 10 ملین کی ہے، ہوا تو مفت میں اگلے ڈال، پاکستان میں تو مفت میں ہی ڈال دیتے ہیں، ادھر کوئی پیسے لیتے ہوں گے؟ مفت ہے تو مفت کی چیز ہے. گاڑی میں نکال دو، ایک ٹائر میں سے ہوا نکال دو، اب چلاؤ گاڑی. ہوا ہی تو ہے، کوئی بات نہیں، ہو تو بھی ٹھیک ہے، نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، چلے گی. تم خود بھی نہیں چلاؤ گے، تمہارا ڈرائیور نہیں چلائے، تم خود نہیں چلاؤ گے. کیا ہوا ہے، 2 کروڑ کی گاڑی میں سے صرف ایک ہوا مفت کی نکلی اور گاڑی کھڑی ہو گئی ہے. اس وجود میں سے نبی کی سنت نکلے گی تو تمہاری قیمت نہیں گھٹے گی اللہ کے دربار. سنت کو اتنا ہلکا سمجھو. جس سے اللہ نے پیار کیا، پیار ہے تو اس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا. کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ نہیں، آج کسی نبی کی کوئی چیز محفوظ، بہت مختصر معمولی چیزیں محفوظ ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے منقول 4 کتابیں ہیں، ایک یوحنا، ایک مرکز، ایک یوحنا. لوقا، متی اور یوحنا اور مرکز، یہ 4 انجیلیں ہیں. اس وقت 2 انجیلیں چل رہی ہیں، ایک لوقا کی، ایک متی کی. باقی 2 مرکز اور یوحنا کی انجیلیں پوپ روم کے اس میں لائبریری میں ہیں. اس میں اللہ کے نبی کی کھلی بشارتیں ہیں، انہوں نے بند کر دی ہیں، تو 2 چلائی ہوئی ہیں. اس بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ لکھا ہوا ہے. لوقا کی بائبل میں داؤد علیہ السلام تک 11 واسطوں تک عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ جاتا ہے.
اور متی کی بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نسب نامہ داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے جاتا. مین کتاب میں اتنا بڑا فرق ہے کہ ایک کتاب والا 11 واسطوں سے داؤد علیہ السلام سے جوڑ رہا ہے. حضرت مریم سے نسب چلتا ہے نا, داؤد علیہ السلام سے نسب جوڑ رہا ہے 11 واسطوں سے. اور دوسری جو متی کی انجیل ہے, بائبل ہے, اس میں وہ مریم علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 22 واسطوں سے رشتہ جوڑ رہا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک جتنی نسلیں آئی ہیں اللہ نے ساری محفوظ کروا کے آج تک زندہ محفوظ سلامت کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں. میرے بھائی کو شوق ہے, اس نے پرانی انگریزوں کی جو کتابیں تھیں اس میں سے ملتان میں جا کر وہ سارے رجسٹر نکلوائے تو 16 پشتیں معلوم ہو سکی. 16 جن کے کاغذات, جن کے نام زمینیں جائیدادیں, 16 پشتیں. اس کے آگے ممکن ہے ہندو ہوں, اس کے آگے ممکن ہے ہو اور ان کا نام ہی کوئی نہ ہو. تو وہ ہمارے کمرے میں لٹکی ہوئی ہیں, میں نے ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کی, مجھے یاد نہیں ہوئے. میں اپنے پیو دادے یاد نہیں کر سکا, واللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, یاد کرنے کی نیت سے کئی دفعہ پڑھا, نکل گئے ذہن سے. لیکن میں اپنے نبی کا نسب بولتا ہوں آدم علیہ السلام تک, وہ میرے سینے میں ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. ہر شے میرے رب پیار کیا نا, پیار کیا. محبوب جو بنا ہے محبوب, ہر ادا. اور ایک اور وجہ محفوظ رکھنے کی یہ تھی کہ 14 صدی کے بعد کو یہ نہ کہ پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا, پتہ نہیں اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا. ہائے ہائے, ہر ادا محفوظ کرت, ہر ادا محفوظ کرت. فی عنقہ سطع, گردن لمبی. فی صوتہ سحل, آواز میں جادو. فی عینیہ دعج, آنکھوں میں کشش, موٹی لمبی آنکھ. اشکل و ادعج و احور و اکحل, یہ ساری آپ کی آنکھوں کی صفات ہیں. موٹی آنکھ تھی, لمبی آنکھ تھی, اور اہدب پلکیں دراز تھی, اور اشکل بیچ میں سرخ ڈورے تھے. وہ اکحل, اور بغیر سرما لگا نظر آتا تھا. پیار کیا ہے نا, ہر شے محفوظ. اور تاکہ ہانگ کانگ والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ میرا نبی ہے, اس کی نقل اتارنی. یہ میں نے نقل اتاری ہے, یہ مولوی کا حلیہ نہیں ہے, یہ مولوی کا حلیہ نہیں پگڑی داڑھی, یہ میرے نبی کا حلیہ ہے, میں نے نقل اتاری ہے. نقل اتار کے لوگ پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ نقل مار کے پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ تو میں کہتا ہوں نقل مار لو اپنے محبوب کی. ایک گھٹیا سی چیز ہوتی ہے, کسی بڑی کمپنی کا برانڈ وہاں اس کے اوپر لگ جاتا ہے, وہ 1000 سے 1 لاکھ کی ہو جاتی ہے. صرف اس کے اوپر ٹھپا لگا ہے, ٹھپا, اور اس کی قیمت 100 سے ہزاروں پر چلی گئی. تم ٹھپا محمد ہی لگا لو, تمہاری قیمت لگ جائے گی. پتہ نہیں کب موت آ جائے, پتہ نہیں کب بلا لے, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو کیا کیا کرے گی ارے دن کے دن. پتہ نہیں کب پیا کا بلاوا آئے. اور ٹھپے لگواؤ اپنے محبوب کی زندگی کے. اس حال میں نہ مرو کہ تمہارا نبی تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے. کون ہو؟ آئے ہائے. یا اس جیسا کوئی وفا والا لاؤ, پھر اس کو چھوڑو. اگر اس جیسی وفاؤں والا نہیں ملتا ہے تو پھر اللہ کے واسطے یہ ظلم و ستم نہ کرو کہ اس کا کلمہ پڑھ کر اس کے طریقوں سے بغاوت ہو. ہر کوئی اپنے پیٹ کی سوچتا ہے, اپنی اولاد کی سوچتا ہے. ساری زندگی تمہارا نبی امت کہتا چلا. ایک رات آپ اللہ کے سامنے رو رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں یا اللہ
تیرے ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو مہربان ہے، معاف کر دے، پکڑ لے تیری مرضی۔ یا اللہ تیرے نبی عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم، معاف کر یا عذاب دے تو عزت حکمت والا۔ یہ دونوں نے تیرے سامنے رکھا تھا یہ کہ یا معاف کر یا پکڑ تیری مرضی۔ یا اللہ میں یہ دونوں کی بات نہیں کرتا، میں صرف ایک ہی بات تجھ سے منواتا ہوں، امتی 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 امتی، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اور یہ کہہ کر آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو اللہ نے جبریل بھیجا، اتنا روئے کہ جبریل آنسو پوچھنے کے لیے آیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کیوں رو رہے ہیں، آپ تک پیغام پہنچانا ہے ان کی وفاؤں کا۔ یا رسول اللہ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا جبریل میری امت کا غم مجھے کھا رہا ہے، میں اس لیے ابلہ عزیز ان کا عزیز المرجل، آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کے سینے میں سے ہانڈی کے کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی کھولتی ایسے آواز آتی تھی درد اور غم کی وجہ سے۔ تو اللہ جبریل واپس گئے، پیغام لائے، سنردیک فی امتک، اے میرے محبوب میں تجھے تیری امت کے بارے میں خوش کروں گا۔ اور پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا تھا، وَلَنْ أَرْضَ وَأَحَدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، پھر میں بھی اس وقت راضی ہوں گا جب میری پوری امت کی بخشش ہوگی۔